السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بچوں؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سب بچے ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ۔ بچوں آپ اتنے دن کدھر رہے ہیں؟ چھٹی پہ گئے ہوئے تھے؟ اچھا ماشاء اللہ۔ چلو سب ٹھیک ہے نا؟ آج پہلے ہم نے زا کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم پڑھیں گے سین کے بارے میں۔ زا جو ہے نا بچوں، زا سے بالکل مختلف ہے سین۔ آج ہم حرف سین کے بارے میں پڑھیں گے، اشکال حرف السین، یعنی سین کی مختلف شکلوں کے بارے میں، اور جانیں گے اس بات کو کہ سین ادا کہاں سے ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کی نوک کو نیچے کے دانتوں کے کناروں سے لگائیے اور پھر سین کہیے۔ یہ دیکھیں، یہ نیچے والے دانت جہاں میرا ہاتھ ہے وہاں زبان بھی لگی ہوئی ہے، تو یہ بالکل سین کے کنارے پہ لگا ہوا ہے ہاتھ، دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ جہاں پہ میرا ہاتھ ہے اس جگہ سے سین ادا ہوتا ہے، یہاں زبان لگائی جائے، یعنی اوپر والے دونوں دانت اور نیچے والے دونوں دانت آپس میں ملیں اور نیچے زبان کی نوک لگی ہو تو ادا ہوتا ہے سین۔ دانتوں میں تھوڑا سا وقفہ بھی ہے، تو ہم پڑھ رہے ہیں سین، سیٹی کی آواز سے۔ یہ حروف صفیریہ ہیں تو ان میں سیٹی کی آواز بھی آئے گی، تو آپ پڑھ رہے ہیں نا سین سین، سیٹی کی آواز سے۔ یہ تین اس کے ڈنڈے ہوتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، تین دندانوں والی اس شکل کو سین کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا بچوں؟ اس حرف کا نام ہے سین، اسے کہتے ہیں سین، سیٹی کی آواز سے سین۔ شاباش بچوں، یہ نیچے بھی میں نے یہ حرف لگایا ہوا ہے، حرف السین مع الکلمات، یعنی حرف سین اور اس سے شروع ہونے والے الفاظ۔ آج ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو ماشاءاللہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کا مخرج پھر یاد کر لیں، نوک زبان اور ثنایا سفلا کا کنارہ ما اتصال ثنایا علیا، یہ سین کا مخرج ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ زبان لگی ہوئی ہے، یہ تیر کا نشان ہے، وہ اوپر جا رہا ہے، لیکن جہاں میرا ہاتھ ہے یہاں یہ سفید سا رنگ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور زبان لگی ہوئی ہے، یہاں سے ادا ہوتا ہے سین۔ اب ہم پڑھیں گے کہ سین آتا کیسے کیسے ہے۔ یہ بچوں سین متصل ہے، یعنی اول الکلمہ، یعنی حرف کے شروع میں سین آئے تو اس طرح آتا ہے۔ وسط الکلمہ یعنی درمیان میں متصل ملا ہوا، یعنی ادھر بھی کوئی حرف ہوگا ادھر بھی کوئی حرف ہوگا، درمیان میں سین اس طرح آئے گا۔ یہ سین کی درمیانی اشکال ہیں، یہ حرف السین کی درمیانی اشکال ہیں، جہاں میں نے یہ ہاتھ کا اشارہ کیا ہوا ہے، یہ سین کی درمیانی اشکال ہیں، اور یہ مختلف شین کی شکلیں ہیں۔ سین جو ہے کبھی اس طرح آتا ہے، کبھی اس طرح آتا ہے، اور کبھی اس طرح آتا ہے۔ یہ سین کی مکمل شکل ہے، یہ آخر میں اس طرح آتی ہے۔ آخر میں جب بھی حرف کے آخر میں سین آئے تو اس طرح آتا ہے سین۔ یہ منفصل ہے فاصلے کے ساتھ، سین یہ متصل ہے، یہ کنارہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سین دوسرے حرف سے ملا ہوا ہے، تو یہ متصل کہتے ہیں ملے ہوئے کو، منفصل کہتے ہیں فاصلے والے کو، تو یہ الگ ہے اور یہ ملا ہوا ہے۔ یہ سین ملی ہوئی اشکال سین کی، اور یہ سین کی شروع والی اشکال ہیں۔ مواضع حرف السین آپ نے دیکھ لیے، حرف السین وسط الکلمہ، یہ درمیان میں سین آیا ہوا ہے، حرف کے درمیان میں سین آئے تو اس طرح آتا ہے۔ یہ سین دیکھ رہے ہیں، یہ سین شروع والی شکل ہے۔ سمکہ ساعہ، یہ درمیانی، اصل اور اسد یہ درمیانی ہے، اور سمکہ ساعہ یہ شروع والی اشکال ہیں، حرف السین اول الکلمہ، اور یہ آخر والی اشکال ہیں، حرف السین آخر الکلمہ، یعنی حرف کے آخر میں جارسا شمس، شمس، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہم اس کی زبر ہے، اس کے اوپر پڑھیں گے س سو سی۔
آپ کو پتہ ہے زبر والے حرف کو کھینچتے نہیں، جھٹکا نہیں لگاتے، مجہول نہیں پڑھتے. اور اس کو پڑھیں گے سا. یہ حروف مدہ میں ہے. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. یا ساکن ہو، واو ساکن ہو، اس سے پہلے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ، الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو الف مدہ. اس کو پڑھیں گے سا، اس کو پڑھیں گے سا، اس کو پڑھیں گے سا، اس کو پڑھیں گے سن، اس کو پڑھیں گے سو سو، اور اس کو کھینچ کے پڑھیں گے سو سو. یہ سن، سی سی، اور اس کو پڑھیں گے سی، اور اس کو پڑھیں گے سن. یہ حرف سین ہے. سلحفاتن، سلحفاتن، دیکھا ہے یہ فسینتن، فسیتن، فسیتن. فسن، فسن کلہاڑی کو کہتے ہیں. سماء، سنبلتن، ساعتن، گھڑی کو ساعہ کہتے ہیں. سمکتن، سورتن. اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ زبر کی مثال ہے، یہ پیش کی مثال ہے، یہ زیر کی مثال ہے، اور یہ سین کے اوپر جزم آئی ہوئی ہے. عرب میں سین اس طرح ہوتی ہے. فتحہ، عربی میں فتحہ کہتے ہیں، زبر کو ضمہ کہتے ہیں، پیش کو کسرہ کہتے ہیں، زیر کو سکون کہتے ہیں. اس شکل کو، یہ جو شکل ہے نا، اس کو سکون کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ جزم والا حرف ہے، یہ زیر والا حرف ہے، یہ پیش والا حرف ہے، یہ زبر والا حرف ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ آپ کو پتہ ہے زبر زیر پیش کو کھینچتے نہیں، جھٹکا نہیں لگاتے، اور مجہول نہیں پڑھتے. اور ساکن حرف اکیلا نہیں پڑھا جاتا، اس سے پہلے کوئی حرف لگاتے ہیں. جیسے یہ سم سیمو، سم سیمو، یہ سین شروع میں آئی ہوئی ہے اور ساتھ درمیان میں بھی آئی ہوئی ہے. یہ زیر کی مثال ہے. رسم، رسم، یہ درمیانی شکل. درسن، یہ آخری شکل. سراب، یہ شروع والی شکل. سمیر، یہ بھی شروع والی شکل ہے. رسب، یہ درمیانی شکل ہے. سر، یہ دیکھ رہے ہیں آپ وائٹ کلر والی، یہ سین کی شروع والی شکل ہے اور ان کے نیچے زیر ہے. سراج، یہ ساکن سین کی مثال دی ہوئی ہے. مسمار، مسرور، یہ سین ساکنہ ہے. سرور، سدود، سبابۃ، رسم، رسم. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سین ہے، یہ بھی سین ہے، ان کے اوپر پیش ہے. یہ زبر والی مثالیں ہیں. یہ درمیان میں سین آئی ہوئی ہے اور یہ شروع میں آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. سرد، سبب، سید، سید، سید. سمیر، 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 یہ یا مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے. می، سمیر، س. سرور، سین اس شکل میں آئی ہوئی ہے. سربن، سربن، سی اس شکل میں سین آئی ہوئی ہے. مسرور، یہ سین ساکنہ، زبر زیر پیش، یہ سین کی اشکال ہے. اب ہم اگلے سبق کی طرف جاتے ہیں. س، سو، سی، زبر زیر پیش کی مثال یعنی پڑی حرکات. ستار، پردے. سجادۃ، قالین. سواک، مسواک. سیف، تلوار. سحابۃ، بادل. سبورۃ، بورڈ. سریر، پلنگ. سیرک، سرکس. سوق، بازار. سفینہ، کشتی. سمکۃ، مچھلی. سلطۃ، سلط، قا کو موٹا کریں گے. سلطۃ، سلاد. سباقۃ، ریس. سیارۃ، گاڑی. سنجاب، گلہری، گلہری کو سنجاب کہتے ہیں. سلحفات، کچھوا. سکر، چینی. سکر، چینی کو کہتے ہیں. سجن، قید. ساعہ، گھڑی. سلۃ، ٹوکری. سین، مفردات. مفتوح، س. مکسور، سی. مضموم، سو. آگے ان کی مثال. کسب، یکسب. سئل، زبر زیر اور پیش کی مثال. ٹھیک ہے نا. سئل، سئل غلط ہے. سئل، سئل. ساکن ما قبل مفتوح. اس اور اس کی مثال. اسلم،
ساکن ما قبل مکسور، اور اس کی مثال اسحاق، یہ جزم دیکھنا ہے، یہ پاکستان اور ہندوستان میں جو مصحف ہیں قرآن پاک کے، اس کے اوپر جزم اس طرح ہوتی ہے، اسحاق، ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اسحاق، اس یہ دیکھنا ہے آپ، یہ بھی ساکن ہے، ساکن ما قبل مضموم، یعنی جزم والا حرف، جزم والا حرف ہے تو جزم والے حرف سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، تو یہ اس ساکن ما قبل مضموم، مستقیم، مستقیم۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اب ہم چلتے ہیں، آج میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں آپ کا اپنا قاری محمد عمران۔ تو بچوں اچھے طریقے سے سبق کو یاد کرنا ہے، اور یاد رکھنے کی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ حروف کی مثال جو ہے نا وہ ساری کی ساری یاد کر لیں، کہ آخر میں امتحان لینا ہے کہ ان حروف میں سین کہاں کہاں آیا ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے بچوں، اگر آپ کو قرآن پاک کا یہ سبق پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کو قرآن پاک سیکھنے کی دعوت دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔